دے رہی ہے جی زیادہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. ہمارا موضوع اس ڈیبیٹ میں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عائشہ رضی اللہ عنہا سے کم عمری میں شادی صحیح یا غلط. میں اپنی بات کی شروعات کرنا چاہتا ہوں ایک سوال سے، اور سوال یہ ہے، میں ساحل سے پوچھتا ہوں کہ جب آپ کا یہ موقف ہے کہ یہ غلط ہے تو صحیح عمر کیا ہے شادی کی، یعنی منیمم ایج شادی کی کیا ہونی چاہیے آپ کے مطابق؟ آپ اس چیز کو اسپیسیفائی کریں، واضح کریں، تاکہ ہم اپنے اس ڈفرنس کو سالو کر سکیں اور صحیح بات کیا ہے جان سکیں. سیکنڈ چیز، جو عمر آپ کے مطابق صحیح عمر ہے وہ عمر کیوں صحیح ہے؟ اس کے اندر آپ کی بیسس کیا ہے، اس کے اندر آپ کا فاؤنڈیشن کیا ہے، اس کے اندر آپ کی سٹینڈرڈ کیا ہے، معیار کیا ہے؟ تو یہ بات کو آپ واضح کریں. تیسری چیز، آپ کس چیز کے خلاف ہے وہ کلیئر کریں. صرف عائشہ رضی اللہ عنہا کی کم عمری کی شادی میں کے خلاف ہے یا کوئی بھی شادی کم عمری میں اس کے خلاف ہے؟ یہ آپ کلیئر کریں. یہ ہو گئے 3 سوال. اب آئیے میں آپ کے سامنے بات واضح کروں کہ اگر آپ صرف عائشہ رضی اللہ عنہا کی شادی کے خلاف ہیں تو پھر یہ تو ناانصافی ہے. کیوں ناانصافی ہے؟ کہ آپ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کے خلاف ہے اور باقی سب کم عمری کی شادی کو صحیح سمجھتے ہیں، تو یہ تو غلط ہوگا. تو آپ کو واضح کرنا ہوگا کہ آپ ساری شادیوں کے خلاف ہے اور یا صرف یہ ایک شادی کے خلاف ہے. آپ کو واضح کرنا ہوگا. اور جب تک آپ یہ سوالوں کے جواب نہ دے دیں تو میری ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنی بات کو آگے نہ بڑھائیں. کیوں؟ کیونکہ ہمیں کلیئرٹی کیسے ملے گی کہ آپ کا فاؤنڈیشن کیا، آپ کی بیسس کیا ہے. اب آئیے میں آپ سب کو بتا دوں، چائلڈ میرج کے تو ہم بھی خلاف ہیں. ہم بھی خلاف ہے. کیا آپ جانتے ہیں اسلام میں ایج آف میرج کیا ہے؟ تو ایج آف میرج کے تعلق سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک فارمولا ہمیں ملتا ہے. سب سے پہلی چیز کہ بلوغت تک پہنچنی چاہیے لڑکی، یعنی کہ بالغ ہونی چاہیے، پیوبرٹی تک پہنچ جانا چاہیے، اسے مینسز آ جانا چاہیے. یہ فرسٹ کنڈیشن ہے. اس کے کئی دلائل ہیں. وہ دلائل میں سے میں ایک دلیل آپ کے سامنے پریزنٹ کر رہا ہوں. قرآن کی سورہ نساء سورہ 4 ورس 6 اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، یتیم کو آزماؤ یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر تک نہ پہنچ جائے. بلغو، بلوغت بھی اسی سے آتا ہے، یعنی کہ نکاح کی عمر تک نہ پہنچ جائے. پتہ ہی چلا کہ ایک عمر ہے جو نکاح کی عمر ہے. وہ عمر کیا ہے؟ وہ عمر ہے جب وہ حیض آ جائے اسے، جب وہ مینسز تک پہنچ جائے. تو وہ یتیم کے تعلق سے ہے کہ جب وہ یتیم عمر بلوغت تک پہنچ جائے تب اسے ٹیسٹ لو، اور وہ عمر کو نکاح کہا گیا ہے، یعنی کہ نکاح کی عمر کہا گیا ہے. سیکنڈ چیز، صرف وہ کافی نہیں کہ بلوغت تک پہنچ جائے. شریعت کا قاعدہ، اسلامک شریعہ کا رول ہے لا ضرر ولا ضرار، کوئی نقصان نہ پہنچاؤ نہ نقصان لو. سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے. اور آپ صحیح مسلم کی کامنٹری میں امام نووی کے ورڈز پڑھ سکتے ہیں، حوالہ دیا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں کہ کئی انہوں نے علماء کا نام لے کر کہا کہ حد ذالک ان تطیق الجماع، کہ اس کے اندر لمٹ یہ ہے کہ جماع جو ہے، انٹرکورس یعنی کہ سیکشل تعلقات کی، اس کے اندر استطاعت ہونی چاہیے، مطلب کیپیسٹی ہونی چاہیے. ایسا نہیں ہو کہ اس سے اس کو تکلیف ہو، اس کو نقصان ہو، پریگننسی سے نقصان ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور وہ کہتے ہیں یختلف ذالک باختلافہن، یہ ہم دیکھتے ہیں لڑکیوں میں ایک نہیں ہوتی ہے، اسی وجہ سے عمر قید نہیں کر سکتے. اور آپ دیکھو گے کہ یہ فزیکل کیپیسٹی جب تک پوری نہ ہو جائے اسی وجہ سے عمر قید نہیں کر سکتے، بلوغت کے ساتھ فزیکل کیپیسٹی. اور فردر آپ دیکھو گے صرف فزیکل نہیں، ذہنی طور پر بھی اس کو کیپیبل ہونا چاہیے. اور یہ چیز سماج اور معاشرے پہ ڈفر ہوتی ہے، کیونکہ اس سے اسے نقصان ہوگا. اگر وہ مینٹلی ریڈی نہیں ہے تو لا ضرر ولا ضرار کے تحت اس کو نقصان ہوگا. جب یہ 3 چیزیں میچ ہوگی تو تب وہ سوٹیبل فار میرج ہوگی. میرا چوتھا سوال ہے، یہ ساری کنڈیشنز پوری ہو جاتی ہے تو اس لڑکی کو آپ چائلڈ کہیں گے یا اڈلٹ کہیں گے؟ میرا ساحل سے یہ سوال ہے، چوتھا سوال. اب ہم دیکھتے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہا یہ سارے سٹیجز پورا کر کے 9 ایئرز کی عمر میں وہ پہنچ چکی تھی، سارے سٹیجز پورا کر کے. اب کوئی اور لڑکی ہو سکتا ہے 9 ایئرز، ہو سکتا ہے 12 ایئرز، ہو سکتا ہے 15، ہو سکتا ہے 18، ہو سکتا ہے 21 میں بھی وہ کیپیبل نہ ہو سکتا ہے. اور اس کے بعد بھی شادی نہیں ہو جاتی. ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے، لا تنکحوہن الا باذنہن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی حدیثوں میں کہا کہ اپنی بچیوں کی شادیاں نہ کراؤ سوائے ان کی اجازت سے. تو مطلب ان کی اجازت ہونا ضروری ہے، وہ بھی آفٹر میچورٹی. آپ دیکھیں گے کہ اس تعلق سے میں آپ کو یہ خاص کال بتانا چاہتا ہوں ابن حجر کا. صحیح بخاری کی کامنٹری میں انہوں نے کہا، وہ کہتے ہیں کہ اجازت کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے اگر وہ پیوبرٹی نہیں پہنچی، اگر بالغ نہیں ہوئی تو اجازت کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. مطلب آفٹر پیوبرٹی اجازت ہونی چاہیے.
اور آپ اگر عائشہ رضی اللہ عنہا کے کیس میں دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے واضح کلیئر حدیث ہے, سنن ابی داؤد کی حدیث ہے کہ ان کے گھر میں پریپریشن جو ہو رہی تھی, رخصتی کے تعلق سے پریپریشن ہو رئی تھی, ان کی والدہ خاص ایسا ڈائٹ کھانا انہیں دے رہی تھی تاکہ وہ تھوڑی ہیلدی اور موٹی ہو جائیں. اور وہ کہتے ہیں یہاں تک کہ ایک وقت آ گیا کہ فسمنت علیہ کا احسن السمنی, کہ وہ اچھی طرح سے پھر وہ موٹی ہو چکی تھی, یعنی فزیکل گروتھ ان کی ہو چکی تھی, جیسے کہ وہ خود اپنے الفاظوں میں کہہ رہی ہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ عورتوں نے انہیں جب جمع ہوئی تو مبارکبادی دی, اور کیا کہا کہ مبارکباد ہو, علی خیری برکت, برکت ہو, وعلی خیری طائر, بہترین نصیب ہو تمہارا. تو یعنی وہ لوگوں نے مبارکبادی دی. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ وہ پہلے تو جمع ہوئی تھی, مبارکبادی دی, ان کو ریڈی کیا. اس سے کیا پتا چلتا ہے, واضح طور پہ ان کو پتا تھا. آگے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ ہم 1400 سال پہلے کی بات کر رہے ہیں, کوئی آج کی بات نہیں کر رہے ہیں. اگر آپ دیکھیں گے 100 سال پہلے عورتوں کو پراپرٹی رائٹس ملے ہیں, تقریباً 100 سال دوسرے مذہبوں میں. 200 سال پہلے جا کے تو ستی بین ہوا, یہ 1400 سال پہلے کی ہم بات کر رہے ہیں. اور اس کے بعد بھی ولی جو اس کا گارڈین ہوتا ہے, اس کی پرمیشن, جو سب سے زیادہ کیئر کرتا ہے اس کے لیے, جو سب سے زیادہ فکر مند ہے, اس کے تعلق سے اس کی پرمیشن ہونا, تب جا کے شادی الاؤڈ ہوتی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اسلام کی اس کنسپٹ پر آپ کا کیا اعتراض ہے؟ آئیے ایج آف مینسز کے تعلق سے ہم دیکھیں. یہ امریکن اکیڈمی آف پیڈیاٹکس کی رپورٹ ہے. آپ اس ریسرچ میں دیکھ سکتے ہیں کہ 30% افریقن امریکن گرلز کے تعلق سے آتا ہے کہ 7 سال میں ہی وہ میچورٹی پہنچ چکی تھی, 7 سال, اور 50% 8 سال. اور کوکیسن گرلز کے تعلق سے آپ دیکھ سکتے ہیں 15% 8 سال, 40% 9 سال, یعنی کہ ایک بہت سگنیفیکنٹ بڑا نمبر. ایک اور رپورٹ یہ دیکھ سکتے ہیں میجورٹی گرلز 10 سال کی عمر تک وہ ہیز کے تک پہنچ جاتی ہے, مینسز پہنچ جاتی ہے, میچورٹی پہنچ جاتی ہے, اور دوسرے فزیکل اس کے ڈیولپمنٹس بھی ہوتے ہیں, جیسے کہ آپ اسٹارٹ میں 7, 8, 9, 10, 11 میں دیکھ سکتے ہیں. اور یہ تو وہاں کی بات ہے امریکہ کی. اگر انڈیا کی مثال دیکھیں تو رپورٹس ہیں, یہ 8-9 سال کی رپورٹ ہے, 7 سال کی پیوبرٹی کی رپورٹ ہے. اور اگر آپ دیکھیں پیوبرٹی کے تعلق سے, یعنی کہ مینسز کے تعلق سے, کئی فیکٹرز پہ ڈیپینڈ ہوتا ہے, جینیٹک فیکٹرز, ریس, انوائرمنٹ, یہ 20 فیکٹرز آپ کے سامنے اسکرین پر ہے موجود. امام شافعی جو ارلی زمانے کے اسکالر ہے 150 ہجری کے, وہ تو کہتے ہیں کہ یمن کی عورتوں کو دیکھا گیا 9 اور 10 سال کی عمر میں وہ پریگننٹ ہو جاتی تھی. مطلب وہ زمانے کے تعلق سے آپ کی ڈیولپمنٹ دیکھ سکتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ کلیئر پروف پریزنٹ کیا جائے کہ ارلی پیوبرٹی, جیسے بعض لوگ انکار کرتے ہیں, ارلی پیوبرٹی گرلز میں ہوتی ہی نہیں ہے, تو وہ کلیئر پروف پریزنٹ کی. میں نے تو اپنے کچھ پروف پریزنٹ کیے ہیں, اور بھی پروفس ہیں, بس کچھ پروف آپ کے سامنے بھی دے دیا ہوں. اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو حیض نہیں آیا تھا, تو انہیں واضح پروف لانا ہوگا, کلیئر حدیث لانا ہوگا جس میں کلیئرلی دیا ہو کہ رخصتی وقت کے وقت پر انہیں حیض نہیں آیا ہوگا. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سکھایا, پروفیٹ محمد نے سکھایا کہ لڑکی کی کنسنٹ لو, حیض کے بعد اس سے شادی ہو, تو یہ سب جب انہوں نے سکھایا, ظاہر سی بات ہے انہوں نے خود سب سے پہلے اس پہ عمل کیا. اور کوئی کہتا ہے نہیں عمل کیا, تو اس کو پروف لانا ہوگا کہ کہاں یہ دیا ہوا ہے کہ نہیں کیا. اب ہسٹری میں ہم دیکھتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ امریکہ کی مثال, ہم 1400 سال پہلے نہیں جا رہے ہسٹری میں, ہم صرف 140 سال پہلے جا رہے ہیں, 140 ایئرس. اور 140 ایئرس میں آپ دیکھ سکتے ہیں 1880 کی بات ہے, امریکہ کے اکثر سٹیٹس میں 10 سال تھی ایج آف کنسنٹ, 12 سال تھی ایج آف کنسنٹ. اور آپ رشیا میں دیکھو گے 10 سال تھی, اسکاٹ لینڈ میں, اسپین میں 12 سال, یعنی کئی کنٹریز اس کی موجود تھی. انڈیا کی بات دیکھیے 18 سال جو ابھی ہے, اس سے پہلے 16 سال تھی, اس سے پہلے 14 سال تھی, اس سے پہلے 12, اس سے پہلے 10. تو یہ چیز موجود ہے. اور ہسٹوریکلی اگر دیکھیں, میں ادر ریلیجنز کی صرف ہسٹری کے طور پہ بتا رہا ہوں, تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کئی ہندو گاڈز کے تعلق سے, رام, کرشن, شیو کے تعلق سے ریفرنسز دیے ہوئے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں مہابھارت میں تو دیا ہے کہ 30 سال کے آدمی کو 10 سال کی لڑکی سے شادی کرنا چاہیے, 21 ایئرس کے آدمی کو 7 سال کی لڑکی سے شادی کرنا چاہیے. یہ سیم چیز آپ منوسمرتی میں بھی دیکھتے ہیں. کرسچن اسکرپچرز میں آپ دیکھتے ہو تو کرسچینٹی میں یہ مانا جاتا ہے, نیو ایڈوینٹ انسائکلوپیڈیا ڈکشنری آف دا بائبل کا ریفرنس ہے کہ میری کی جب شادی ہوئی جوزف دا کارپینٹر سے, جو وہاں دیا ہوا ہے, وی ڈونٹ بلیو ان اسلام, لیکن وہاں دیا ہوا ہے, تو 12 سال کی عمر تھی. تو یہ سب کچھ چیزیں تھی. ہم یہ کہتے ہیں یہ سب چیز ہوتی تھی, اور یہ سب لوگ کرتے تھے. اور یہ کیوں ہوتا تھا, کیوں ارلی ٹائمز میں شادی ہوتی تھی؟ آپ دیکھ رہے ہو کہ لائف ایکسپیکٹنسی آج جو 70 ایئرس کے تقریباً ہے انڈیا میں, لیکن ایسا ہمیشہ نہیں تھا. اگر آپ صرف 1960 تک جاؤ تو آپ دیکھو گے 42 ایئرس کی لائف ایکسپیکٹنسی تھی. اور سعودی میں دیکھو, وہاں پہ بھی 42 ایئرس. اور 1770 میں جا رہے, تھوڑا ہی پیچھے گئے, تو آپ دیکھتے ہو لائف ایکسپیکٹنسی, ایوریج لائف جو ایک انسان جیتا ہے وہ 28 سے لے کے 35 ایئرس کے درمیان. اور رومن سکیلیٹنز ملے ہیں, 2000 سے زیادہ سکیلیٹنز دیکھنے کے بعد یہ پتا چلا کہ ایوریج رومن ورکر کی عمر 30 سال ہوا کرتی تھی. اور ایک اور بات فیکٹر آپ اس میں دیکھیے کہ آج ہمارے زمانے میں یونیسیف کی رپورٹ ہے 1000 میں سے 46 بچے پیوبرٹی سے پہلے مر جاتے ہیں. لیکن یہی چیز, سیم چیز ہسٹوریکلی دیکھیں گے
کئی کلچرز کی رپورٹ آپ کے سامنے ہے, 100 میں سے 46. اب آپ سوچو کہ اگر آپ اس زمانے میں جیتے ہو, آپ کو پتا ہے ایوریج ایج تقریباً 35 ایئرز ہے, آپ سوری زید بھائی, آپ کا ٹائم پورا ہو چکا ہے. تو یہ بات میں کہہ کر فنش کرتا ہوں کہ یہ چیز ہسٹوریکلی ہوتی آئی تھی اور یہ چیز کے تعلق سے ہمیں مل رہا ہے. اور آپ سے سوال ہے کہ یہ چیز کیوں غلط ہے, منیمم ایج آف میرج کیا ہونی چاہیے تھی 1400 سال. ٹائم ہو گیا ہے نا, فیصلہ کر سکتا ہے. شکریہ. ٹائم ہو گیا نا, ٹائم ہو گیا. خالی ٹائم ہو گیا, اگر آپ اجازت دیں تو کوشچنز جو ہیں وہ ریپیٹ کر لیے جائیں. نہیں نہیں, ٹائم ہو گیا نا, وہ ریبٹل میں آپ ریپیٹ کر سکتے ہو. تھینک یو. جی ٹھیک ہے. یہ پی پی ٹی ہٹا دیجیے آپ زید بھائی. جی میرا ٹائم سٹارٹ کر رہے ہو؟ جی ریڈی ہیں آپ؟ تو جی جی میں ریڈی ہوں. جی تو دوستو دیکھیے, زید بھائی نے بہت ساری باتیں بتائی ہے اور اس کو ہم ریبٹل میں کور کروں گا کچھ چیزیں اس میں, لیکن جو میرا پریزنٹیشن ہے کہ جو ٹاپک کے سلسلے سے, اس میں ہم کو کچھ باتوں پہ غور کرنا پڑے گا. ایک تو یہ ہے کہ چائلڈ میرج, ٹھیک ہے, اور عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ چائلڈ میرج جو پہلے ہوتی تھی اس میں دونوں بچے ہوتے تھے, یعنی جو لڑکی ہے وہ بھی چھوٹی عمر کی اور لڑکے چھوٹی عمر کے. اور کئی جگہ پہ آپ کو یہ بھی مل جائے گا کہ شادی ہونے کے باوجود لڑکی کی بدائی نہیں ہوتی تھی جب تک کہ وہ میچور نہ ہو جائے یا اس کو مینسز سٹارٹ نہ ہو جائے یا پیوبرٹی کی ایج تک نہ پہنچ جائے. یہاں پہ مسئلہ یہ ہے جب ہم حضرت محمد صاحب, اچھا ایک بات میں کلیئر کر دوں کہ ہو سکتا ہے میرے پریزنٹیشن کے دوران مجھے کچھ ایسی باتیں بتانی پڑے جو ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو اچھی نہ لگے, لیکن چونکہ آپ لوگوں کے سامنے یہ رکھنا بھی ضروری ہے تو میں پہلے ہی آپ سبھی لوگوں سے اس بات کے لیے معافی چاہتا ہوں اگر آپ کو میری کوئی بات بری لگے. اس کو ایز این ایڈوکیشن آپ لیجئے. تو یہاں پہ دیکھیے آپ کہ حضرت محمد صاحب جو ہے, جب حضرت عائشہ کے ساتھ ان کا نکاح ہوا تو وہ 52 سال کے تھے. یعنی ایک انسان جس کو یہ کہا جا رہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, یہ شخص خود 52 سال کے ہیں. یعنی ایک بوڑھے انسان کی شادی کی جا رہی ہے ایک بچی سے 6 سال کی. اچھا زید بھائی نے بتایا کہ چائلڈ میرج کے وہ بھی خلاف ہے. مجھے زید بھائی صرف اتنا بتا دے کہ بھائی 6 سال کی بچی یہ چائلڈ میرج نہیں ہوتی ہے کیا؟ رسول اللہ نے چائلڈ میرج نہیں کی تھی؟ بالکل کی تھی. تو سب سے بڑا پرابلم یہاں پہ ایک جو پہلا پرابلم یہ آتا ہے کہ رسول اللہ خود 52 سال کے ہیں اور حضرت عائشہ 6 سال کی. اچھا حضرت عائشہ جو ہے 6 سال کی اس میں نکاح ہوا ہے ان کا اور رخصتی 9 سال کی اس میں ہوئی ہے, ٹھیک ہے. ابھی آپ دیکھیے کہ اگر ہمارے محلے میں یا ایک 50 سال کا بابا 6 سال کی بچی سے اگر شادی کرے تو لوگ کیا کریں گے؟ لوگ اس کو برا بھلا کہیں گے. اور اگر ہمارے گھر کا بزرگ بھی یہ حرکت کرے تو ہم اس کو ڈسون کر دیں گے. پھر ہم ایک نبی ایک رسول سے کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ اس طرح کا عمل پیش انجام دے؟ خود محمد صاحب نے اپنی بیٹی فاطمہ کی شادی بزرگ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر سے نہیں کروائی تھی بلکہ حضرت علی سے کروائی تھی. اگر زید بھائی کو حدیث دیکھنا ہے تو میں اس کو اسکرین پہ دکھا دوں گا آپ لوگوں کے سامنے اور زید بھائی کو بھی بتا دوں گا. اچھا ابھی دیکھتے ہیں کہ کیا چائلڈ میرج ایک اچھی چیز ہے. اب دیکھیے شادی یہ لائف کی ایک بہت بڑا امپورٹنٹ حصہ ہوتا ہے اور بچے کی لائف کا امپورٹنٹ ڈیسیجن ہوتا ہے اور اس کو یہ حق یعنی جو شادی کرتا ہے یہ اسی کا حق ہوتا ہے کہ وہ کس کو چوز کرے. آپ سمجھے بات کو. یہاں پہ 6 سال کی بچی اس کے اندر تو ابھی مینٹل میچورٹی بھی نہیں آئی ہوتی ہے اور حضرت عائشہ کی شادی فکس کر دی جاتی ہے. ایک 6 سال کی بچی اپنا کنسنٹ کیسے دے سکتی ہے؟ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں میں آپ کو کچھ حضرت عائشہ کے تعلق سے میں آپ کے سامنے کچھ حدیثیں پیش کر دیتا ہوں. 1 منٹ رکیے گا, میں اسکرین شیئر کر دیتا ہوں کہ کیا حضرت عائشہ میچور تھی؟ تو 6 سال میں جب ان کی شادی ہوئی تبھی تو میچورٹی کا سوال ہی نہیں اٹھتا کہ 6 سال کی بچی جو ہے وہ ڈیسیجن لے ہی نہیں سکتی ہے نا.
تو یہاں پہ تو رسول اللہ جو ہے انہوں نے بھی ایک انسانیت کے خلاف کام کیا، اور یعنی ان کے والد نے جو یہ شادی کرائی یہ بھی انسانیت کے خلاف ہے، کیونکہ بچے کی جو لڑکی ہوتی ہے اس کی پوری آزادی ہونا چاہیے کہ وہ کس کو چوز کرے۔ بہت سے بار کیا ہوتا ہے کہ آپ نے شادی کروا دی، آگے جا کے جب لڑکی کو پتا چلا کہ بھائی یہ لڑکا تو مجھے پسند ہی نہیں ہے، تب تک تو اس کے پاس آپشن بھی نہیں ہوگا، اس کی تو زندگی ایسی برباد ہو گئی، یا تو پھر ڈیورس لو، آپ نے اس کی زندگی ایسی خراب کر دی۔ تو اس لحاظ سے بھی بچی کے ساتھ شادی کرنا، اور خاص کر کے حضرت عائشہ کے ساتھ شادی کرنا، یہ بالکل صحیح نہیں تھا۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ کیا آج ایک انسان ایک بچی سے شادی کر سکتا ہے جس کو ابھی مینسٹریشن سٹارٹ بھی نہیں ہوا ہے؟ تو ہاں، اسلام کے حساب سے کر سکتا ہے، رسول اللہ نے خود کیا۔ قرآن کی 65 چیپٹر نمبر 65 ورس نمبر 4 اگر آپ دیکھیے تو وہاں پہ بھی آپ کو مل جائے گا کہ آپ ایک ایسی لڑکی سے شادی کر سکتے ہیں جس کو ابھی حیض آنا سٹارٹ بھی نہیں ہوا، کیونکہ اس کی طلاق کی عدت کی جو مہلت ہے وہ بتائی گئی ہے اس میں۔ اب حضرت عائشہ کے تعلق سے ہم کچھ چیزیں دیکھتے ہیں، حدیثوں میں کیا آتا ہے کہ کیا حضرت عائشہ میچور تھی یا نہیں تھی۔ یہ میں ایک منٹ دیجیے گا جی۔ اچھا، یہ بات تو زید بھائی بھی مانتے ہیں کہ حضرت عائشہ کی جو شادی ہے وہ 6 سال میں ہوئی تھی، اور رخصتی جو ہے وہ 9 سال میں ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ دیکھیے ہاں، یہ دیکھیے صحیح بخاری کی حدیث 6130 ہے، اس میں خود عائشہ بتاتی ہے کہ I used to play with the dolls in the presence of the prophet, and my girlfriends also used to play with me. When Allah's apostle used to enter my dwelling place, they used to hide themselves, but the prophet would call them to join and play with me. اچھا، اس میں فتح الباری میں جو ہے امام ابن حجر الاسقلانی کہتے ہیں کہ the playing with the dolls and similar images is forbidden، یعنی جو ڈالس ہے، گڑیا ہے، یا اس طریقے کی جس میں امیجز ہوتی ہے وہ حرام ہے، فاربیڈن ہے، لیکن حضرت عائشہ کے لیے اس لیے الاؤڈ تھا کیونکہ she was a little girl not yet reached the age of puberty۔ تو حضرت عائشہ جو ہے وہ پیوبرٹی تک پہنچی نہیں تھی، خود فتح الباری کے حساب سے بھی اگر آپ دیکھا جائے تو یہ ملے گا۔ دوسری چیز، اگر وہاں جو بچیاں ان کے ساتھ کھیلنے آتی تھی اگر وہ بالغ تھی تو پردے کے لحاظ سے تو وہ رسول اللہ کے سامنے آ بھی نہیں سکتی تھی، لیکن یہاں رسول اللہ جو ہے خود بلا رہے ہیں ان کو حضرت عائشہ کے ساتھ کھیلنے کے لیے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیے سنن نسائی کی حدیث نمبر 3382، اس میں کیا کہتی ہے؟ حضرت عائشہ خود کہتی ہے It was narrated that Aisha said, The messenger of Allah married me when I was 6 and consummated the marriage with me when I was 9 and I used to play with dolls۔ یہاں دیکھیے یار، کون سی میچور لڑکی جو ہے وہ گڑیا کے ساتھ کھیلے گی؟ نارمل گڑیا کے ساتھ تو نہیں کھیل سکتی ہے، ہاں میچور لڑکی جو ہے وہ ٹوائز کے ساتھ کھیل سکتی ہے۔ آپ خود سمجھ جائیے کہ کون سا ٹوائے ہوگا وہ۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3894 ہے، اس میں کیا لکھا ہے؟ اس کو تھوڑا میں F5 کرتا ہوں، رکیے، اسکرین دکھ رہی ہے نا میری؟ ایک منٹ، یہ دیکھیے اس میں کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا نکاح جب ہوا تو میری عمر 6 سال کی تھی، پھر ہم مدینہ ہجرت کر کے آئے اور بنی حارث بن خزرج کے یہاں قیام کیا۔ یہاں آ کر مجھے بخار چڑھا اور اس کی وجہ سے میرے بال گرنے لگے، پھر مونڈوں تک خوب بال ہو گئے۔ پھر ایک دن میری والدہ رمان عائشہ اس وقت میں اپنی چند سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھول رہی تھی۔ اچھا، یہ رخصتی کا معاملہ ہے۔ اب دیکھیے کہ ایک لڑکی کی وداعی ہے، رخصتی ہے، اور اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو کیسے آپ کہہ سکتے ہو کہ حضرت عائشہ جو ہے وہ مینٹلی بھی میچور تھی؟ دیکھیے، جھولا جھول رہی تھی، انہوں نے مجھے پکارا تو میں حاضر ہو گئی، مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ میرے ساتھ ان کا کیا ارادہ ہے۔ اب دیکھیے، ایک میچور لڑکی جس کی شادی ہو رہی ہے یا جس کی رخصتی ہو رہی ہے، اس کو باقاعدہ پتا ہوتا ہے کہ آج میرا ولیمہ ہے، آج میری شادی ہے، وہ تیاریاں کرتی ہے، وہ سب کچھ کرتی ہے، لیکن حضرت عائشہ کو تو پتا بھی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو حضرت عائشہ جو ہے وہ میچور تھی ہی نہیں۔ اور اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد ان کو جو ہے وہ روانہ کر دیا گیا۔
تو اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ رسول اللہ جو ہے جب حضرت عائشہ کے ساتھ انہوں نے بدائی کی، حالانکہ جب نکاح ہوا تب تو وہ میچورٹی تو ان کی تھی نہیں، بلکہ جب رخصتی ہوئی تبھی بھی وہ میچور نہیں تھی. ٹھیک ہے. اچھا، اور ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4750. یہ لمبی سی حدیث ہے کہ وہ جب حضرت عائشہ کے اوپر جب تہمت لگی تو کیا کیا واقعہ ہوا. اس میں سے دو چیزیں ہم کو ملتی ہے. دو چیزیں کیا کہ جب حضرت عائشہ کو وہ لوگ وہاں چھوڑ کے چلے گئے تھے تو وہ کیا کہتی ہے، دیکھیں، انہوں نے یہی سمجھا کہ میں اس میں بیٹھی ہوئی ہوں، ان دنوں عورتیں بہت ہلکی پلکی ہوا کرتی تھی. زید بھائی نے کیا کہا کہ وہ فزیکلی بھی میچور تھی، یعنی بدن کے لحاظ سے بھی. حالانکہ یہاں پہ کیا ہے، ان دنوں عورتیں بہت ہلکی پلکی ہوا کرتی تھی، گوشت سے ان کا جسم بھاری نہیں ہوتا تھا کیونکہ کھانے پینے کو بہت کم ملتا تھا، کھانا پینے کے بھی وہاں پہ واندے تھے. یہی وجہ تھی کہ جب لوگوں نے ہورس ساحل بھائی ایکسکیوز می، ہاں ساحل بھائی ٹائم ہو گیا آپ کا 10 منٹ. اتنا جلدی ہو گیا؟ جی دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے، چلیے میں نیکسٹ اس میں کور کر لوں گا اس کو. جی. تو میں زید پٹیل صاحب کو بولوں گا. زید پٹیل صاحب کیا بولیں گے اس کے اوپر؟ ساحل بھائی کی انہوں نے کچھ بات کا جواب دیا نہیں دیا، آپ ڈسکس کریں. زید پٹیل صاحب آپ کا اسکرین نہیں آ رہا. ہلو جی جسٹ منٹ، میں اپنی پاور پوائنٹ اسٹارٹ کر رہا ہوں. جی. Yes, میں start کرتا ہوں. جی اسٹارٹ میں ایک منٹ، چلیے اسٹارٹ کرتا ہوں. سب سے پہلے ساحل نے میرے 8 سوالوں کا جواب نہیں دیا ہے اور میں ویٹ کر رہا ہوں. اس نے کہا ہے کہ ریبٹل راؤنڈ میں جواب دے گا. I will be eagerly waiting. ظاہر سی بات ہے دو لوگ ڈسکس کر رہے ہیں کہ میجرمنٹ ہمارے میچ نہیں ہو رہے ہیں. تو سب سے پہلے ہم یہ کہیں گے پہلے معیار تو دیکھو، ہو سکتا ہے 1 سینٹی میٹر میں بتا رہا ہے، 1 انچز میں بتا رہا ہے. تو میں نے ساحل سے پوچھا کہ تمہارے مطابق یہ غلط ہے تو صحیح کیا ہے بتاؤ. تو I expect this answer and I hope کہ اگلے راؤنڈ میں ضرور وہ بتائیں گے کہ صحیح کیا ہے. مثال کے طور پر کوئی اگر کہے کہ 2 اور 2 5 غلط ہے تو اس کے لیے جاننا ضروری ہے کہ 2 اور 2 4 صحیح ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ جس چیز کو غلط بول رہا ہے وہی صحیح ہے. اس کو پتا ہونا چاہیے صحیح کیا ہے. تو ساحل کے مطابق واٹ از دا کریکٹ منیمم ایج آف میرج، اس کے لیے اسپیسیفائی کرنا ہوگا کہ یہ ایج ہونی چاہیے. اس کا ایک اوپینین اس میں آنا ضروری ہے. اور معیار کیا ہے، اسٹینڈرڈ کیا ہے. میرے 8 سوال میں پھر سے نہیں دہرا رہا ہوں. چلیے ساحل نے کچھ سوال پوچھے ہیں، لیٹس اسٹارٹ. سب سے پہلے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسوائے حسنہ ہے، رول ماڈل ہے. یس، محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پہ بھی سوار ہوئے، تلوار بھی استعمال کیے، اس میں بھی تو رول ماڈل ہے. تو کیا آج کسی کو اگر جنگ کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو فالو کرنا ہے تو اسے گھوڑے پہ سوار ہونا ہوگا، تلوار لینا ہوگا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس سوسائٹی میں رہتے تھے وہاں پہ ایوریج ایج، لائف ایکسپیکٹنسی کم ہوا کرتی تھی. ہماری طرح کی لائف ایکسپیکٹنسی نہیں تھی. وہاں کی بچیاں سوسائٹی میں ایکسپوزڈ ہوا کرتی تھی، ہماری طرح نہیں جو آج ہم دیکھتے ہیں سوسائٹی کے اندر اسکولنگ سسٹم میں جب لاک اپ ہے تو سوسائٹی ایکسپوجر نہ ملنے کی وجہ سے مینٹلی میچور نہیں ہو پاتے ہیں. اور ہمیں یہاں کے حساب سے دیکھنا ہوگا ساری چیزیں. اور اسوہ حسنہ ٹائم اور جگہ کے اعتبار سے بات طے ہوتی ہے. یہ بات تو ہے کہ انہوں نے ویٹ کیا. جب ویٹ کیا کس چیز کے لیے ویٹ کیا؟ 6 to 9 ایئرس کے اندر کیوں ویٹ کیا؟ یہ بات غور کرنے والی بات ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسوہ حسنہ میں یہ بھی تو اسوہ حسنہ ہے کہ بالغ ہونے تک ویٹ کیا، اور ان کے باقی ساری میرجز وڈوز اور ڈیورسز سے تھی، اس میں بھی تو اسوہ حسنہ. اسوہ حسنہ کا مطلب یہ ہے بیسٹ رول ماڈل. ہاں، تو آئی ہوپ یہ سوال کا جواب ساحل کے سامنے کلیئر ہوا ہوگا. ضرور بتائیں. ساحل نے میرے ایک سوال کا جواب دیا ایک طرح سے، جو میں نے کہا کہ کیا بیسس ہے، تو ساحل نے یہ کہا آج ہمارے نزدیک یہ صحیح نہیں ہے. تو آج آپ کے لیے معیار ہے. آپ کے اس معیار سے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحیح ثابت ہو گئے، ان کی شادی صحیح ثابت ہو گئی. کیوں صحیح ثابت ہو گئی؟ کیونکہ وہ زمانے کے لوگ اسے صحیح سمجھتے تھے. آپ دیکھو گے کہ خود ان کے دشمن جو ویٹ کرتے تھے کہ کہاں پہ کون سی چیز ہے، کون سی غلطی کریں تاکہ ہم اعتراض اٹھائیں، وہ لوگوں نے کئی اعتراض اٹھائے، لیکن ان میں سے کسی ایک نے بھی یہ اعتراض نہیں اٹھایا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے 9 سال کی عمر میں شادی کی. کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ خود بھی کرتے تھے.
وہ اس ٹائم کی بڑی بڑی سیولائزیشن کسی نے اعتراض نہیں اٹھایا, رومن امپائر تھا, پرشین امپائر تھا, کسی نے اعتراض نہیں اٹھایا, دوستوں نے نہیں اٹھایا, دشمنوں نے نہیں اٹھایا. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بھی اعتراض نہیں اٹھایا زندگی میں کبھی بھی. 2210 حدیثیں بیان کی, کبھی نہیں کہا کہ میری تو کنسنٹ کے بغیر میری شادی کر دی گئی. ان کو اٹھانا چاہیے تھا. ان کی والدہ جو ان کو ریڈی کر کے بھیج رہی, ان کی والدہ کو اعتراض نہیں تھا, ان کے فادر کو اعتراض نہیں تھا, ان کے سوسائٹی کو اعتراض نہیں تھا, ان کے دشمنوں کو بھی اعتراض نہیں تھا. تو آپ کو کیوں اعتراض ہے؟ آپ کے پاس کیا بیسس ہے؟ اگلا سوال انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ مائنر تھی وہ, تو مائنر کی شادی کیسے الاؤڈ ہو سکتی ہے؟ گڈ کوشچن. تو ہم دیکھتے ہیں یس, ان کا نکاح جو ہوا تھا 6 سال, ایک حدیث میں آتا ہے 7 سال کی عمر میں ہوا تھا, اور رخصتی ہوئی 9 سال کی عمر میں ہوئی. یہ ایک اور فارمولا آپ ذہن میں رکھیے, کیونکہ نکاح پلس رخصتی تب جا کے میرج پراپرلی کمپلیٹ ہوتی ہے اسلامک شریعہ. اور اگر آپ کو چاہیے تو اس کے کئی پروفس ہیں. وہ شادی جس کی رخصتی نہیں ہوتی, وہ اٹ از لائک این انگیجمنٹ, ایک منگنی کی طرح ہے. جیسے مثال کے طور پر اس کے پروفس میں 5 پروف دے رہا ہوں, لیکن بہت پروفس ہیں. ایک پروف یہ ہے کہ اگر ڈیورس ہو جائے تو عدت ویٹنگ پیریڈ نہیں ہوتا ہے. اگر مان لو کہ ڈیورس ہو گیا, اور آپ کو میں بتاؤں یہ ڈیورس ہم انگلش ورڈ یوز کر رہے ہیں, طلاق نہیں ہوتا ہے, وہ نکاح ہی کینسل ہو جاتا ہے. مطلب وہ آپ نے کہا نا طلاق ہے, بیچاری کی زندگی خراب ہو جاتی ہے, نہیں, وہ سوسائٹی کے حساب سے سمجھیے. آپ یہاں کی سوسائٹی کے حساب سے اس کو جج کر رہے ہو. آپ یہاں کے آپ کے آج کے نارم, جیسے آپ نے کہا نا آج, تو وہ آج آپ کے لیے سٹینڈرڈ ہے, لیکن آج سٹینڈرڈ نہیں ہو سکتا. وہ وجن میں کاؤنٹ ہوگی. وہ سیبہ, جو اسلام میں 2 الگ رولنگز ہیں, میٹرن سیبہ ہو وجن ہو, اور اس کو مہر اس کا ڈیو نہیں ہوتا, اس کے اوپر ڈیوٹیز اینڈ ریسپانسبلٹیز ایز اے وائف نہیں ہوتا. اگر ٹرپل طلاق کا کیس تھا تو پرمیسبل نہیں ہوتی پریویس ہسبینڈ. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ وہ اٹس لائک این انگیجمنٹ. اب جب وہ بالغ ہو جائے گی تو تب جا کے وہ کنسنٹ دے گی. اب کنسنٹ اگر ہم دیکھیں, اگر یس ہے کنسنٹ تو پھر رخصتی ہوگی, اور نو ہے تو رخصتی نہیں ہوگی. ہاں, تو کلیئر بات ہے. اور اس میں کنسنٹ کے تعلق سے آپ دیکھیں گے بہت سارے حدیثیں ہیں, وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ, کہ جو بکر ہوتی ہے, جو وجن ہوتی ہے, اس سے شادی نہیں کی جاتی یہاں تک کہ وہ اجازت نہ دے دے. ایسی کئی حدیثیں ہیں, میں آپ کو سب یہ بتا نہیں سکتا. یہاں تک کہ ایک لڑکی نے, جب ایک عورت نے جا کے کمپلین کیا تھا, خنسا بنت خزام الانصاریہ, کہ میری تو بغیر اجازت کے شادی کر دی گئی, تو فَرَدَّ نِكَاحَهُ, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کو ہی کینسل کر دیا. ورڈز نوٹ کریے. اور اس بارے میں یہ جیسے میں بتا چکا ہوں کہ آفٹر ریچنگ میچورٹی ہے. تو سوال کیا ہے, اس میں آپ کو کیا غلط لگ رہا ہے؟ یہ سوال کا جواب بھی نہیں آیا ہے. اچھا, ایک اور چیز, یہ جو کرتے ہیں نا 6 years and 54 years یا 52 کہا ساحل نے, تو آپ دیکھو گے یہ چیز کے اندر آپ 10 years 9 years کے اڈلٹ اور 54 years کے اڈلٹ, 53 54 years کے اڈلٹ کی بات ہو رہی ہے. دونوں کی اڈلٹ کی میرج کی بات ہو رہی ہے. یہ بات کے اوپر ہم اور ڈیٹیلز دیکھیں گے آگے. عائشہ رضی اللہ عنہا نے کنسنٹ نہیں کیا. میں آپ کو ایک مثال سے بتاتا ہوں کہ گھر میں اگر مان لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں گوشت پکا, اور اگر کوئی کہے نہیں وہ گوشت حلال نہیں تھا, وہ ذبح کیا ہوا نہیں تھا, تو ہم کہیں گے بھائی انڈرسٹوڈ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کے اصول کے مطابق جیتے تھے. اگر آپ کہہ رہے ہو کہ نہیں ہے تو آپ کو دلیل لانی ہوگی کہ نہیں تھا. اسی طرح اگر آپ کہتے ہو کنسنٹ نہیں تھی, اگر آپ کہتے ہیں ورجن نہیں تھی, مطلب اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ ایج آف میچورٹی نہیں پہنچی تھی, مینسز نہیں آیا تھا, تو آپ کو دلیل دینی ہوگی. تو میں ابھی تک ویٹ کر رہا ہوں کہ واضح دلیل نہیں آئی ہے. جو دلیلیں دی میں اس کا جواب بھی بتا رہا ہوں. تو میں جو حدیث بتا چکا ہوں یہی حدیث انہوں نے بتایا, لیکن آپ دیکھیے کہ وہ عورتیں جمع تھی. اس حدیث میں 2 سٹیجز ہیں. ایک سٹیج تھا جب ماں نے بلایا تو ان کو پتا نہیں تھا کس چیز کے لیے بلا رہی ہیں, اور دوسرا سٹیج تھا جب وہ عورتیں وہاں جمع تھی, انہیں مبارکبادی دے رہی تھی. پہلے عورتیں کیوں جمع ہیں, کیا کوئی سوچے گا نہیں؟ مبارکبادی دے رہی ہیں, ورڈز یہاں پہ موجود ہے, کس چیز کے لیے, کیا کوئی سوچے گا نہیں؟ آپ خود سوچو, یعنی ڈونٹ لاک اپ یور مائنڈ, یعنی آپ اوپن مائنڈ سے سوچیے. اور اس کے اندر آپ دیکھیے کہ مبارکبادی کر کے وہ پھر ریڈی کر رہی ہیں انہیں کس چیز کے لیے. اور آپ کو میں حدیث بتا چکا ہوں, اسکرین پہ آ چکی ہے آپ کی, جس کے اندر آیا تھا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا کھانا ڈائٹ تاکہ وہ تھوڑی موٹی ہوں, اور وہ بات ہو رہی تھی, اور ماں کو فکر تھی, وہ چیز سب وہاں پہ موجود ہے, اور ڈیٹیل میں دوسری حدیثوں میں موجود ہے. تو کیا آپ کو اس سے پتا نہیں چل رہا ہے کہ ان کو پتا تھا؟ اچھا آگے دیکھیے کہ 2210 حدیث میں کبھی ایک بار کیوں نہیں بولے کہ مجھے فورس کر کے میری شادی کر دی گئی. ہاں, تو یہ دیکھیے وہ حدیث آ گئی جو میں نے بتایا تھا. اور ایک اور بات کہ آگے جا کر سورہ 33:28 پڑھیے, آگے جا کر بھی ساری وائفز آف دا پروفٹ کو موقع دیا گیا کہ اگر تم چاہتے ہو دنیا کی زندگی تو میں تمہیں آزاد کرتا ہوں. اس ٹائم پہ کیا کہا عائشہ رضی اللہ عنہا کو, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اپنے والد سے اس چیز کے لیے, میرے پیرنٹس کے لیے مشورہ کیوں کروں؟ قد اخترت اللہ ورسولہ, میں اللہ اس کے رسول کو چنتی ہوں, ان کا چوائس تھا. تو یعنی یہاں پہ آگے جا کے بھی یہ ریکنفرم ہوا. مطلب آپ کو اگر سمجھنا ہے تو اس کے لیے. اور اس زمانے میں ایسا رواج نہیں تھا کہ جیسے مائک پہ لاؤڈ اسپیکر پہ صحابی عبد الرحمن بن عوف شادی کر کے آ رہے ہیں, پھر جا کے پتا چل رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی ہوئی. تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ چیز جب فادر نے پوچھ لیا